عمران خان خود کہہ چکے ہیں، بار بار کہہ چکے ہیں کہ یو ٹرن لینا یہ عظیم شخصیت اور قیادت کی بہت بڑی پہچان اور علامت ہے، اور جتنے بھی یو ٹرن انہوں نے لیے ہیں یہ سب سے بڑا اور میگا یو ٹرن ہے، جو انہوں نے امریکی سازشی بیانیہ قوم کے سامنے رکھا اور ایک سیفر کو بنیاد بنا کر، وہ سیفر جو آڈیو لیکس کے نتیجے میں سب کچھ واضح ہوا کہ اس سیفر کے ذریعے ہم کھیلیں گے۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ آپ اس سیفر کے ذریعے کھیلیں گے، اس کا یہ ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہے تھے سیفر میں وہ کچھ نہیں ہے، جو سازش کی بات وہ کرتے تھے، تو جب نہیں ہے تو اس کے ساتھ آپ کھیلیں گے تو کس کے ساتھ، کس کو مد مقابل بنا کے کھیلیں گے، کس کو دھوکہ دیں گے، کس کی جذبات سے کھیلیں گے؟ قوم کی جذبات سے۔ آپ ریاست سے کھیلیں گے، ریاست کو تماشا بنائیں گے، آپ ریاستی اداروں سے کھیلیں گے، اس کو تماشا بنائیں گے، اس کا مذاق اڑائیں گے، آپ کبھی کسی کو جانور کہیں گے، کسی کو میر جعفر کہیں گے، کسی کو میر صادق کہیں گے، جو آپ کا مخالف ہو اس کو آپ نے اسی سیفر، اسی امریکی سازش کے بیانیے کی بنیاد پر آپ نے غدار کہا۔ آپ کو معلوم ہے خاتون اول کی جو ارسلان کے ساتھ وہ آڈیو ٹیلی فون کال پہ باتیں ہو رہی تھی کہ فلان کو غداری کے ساتھ کنٹیکٹ کر دے، تو یہ ساری باتیں یہاں تک آپ چلے گئے کہ آپ نے کہا کہ جو میرا ساتھ نہ دے میرا مخالف ہے وہ مشرک ہے، لہٰذا یہ شرک ہے، اور آپ سپریم کورٹ سے بار بار اپیلیں کرتے رہے کہ سیفر کی تحقیقات ہونی چاہیے کیونکہ امریکہ نے بہت بڑی سازش کی ہے۔ آپ باقاعدہ نام لے رہے تھے ڈونلڈ لو کا، اس کا نام لیتے رہے، اور 2 دفعہ قومی سلامتی یا 3 بار قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، انہوں نے بار بار کہا، یہاں تک کہ 2 جرنل پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاکستان میں پہلی دفعہ ISI کا جنرل پریس کانفرنس کرتے ہوئے قوم دیکھ رہا ہے، اسی بنیاد پر کہ آپ نے اتنا بڑا الزام لگایا۔ آج اتنی آسانی سے تم کہتے ہیں کہ وہ قصہ پارے نہ ہوا، وہ ماضی کا حصہ بن گیا، آگے بڑھو۔ نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ کیوں آگے بڑھے؟ اب وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن آپ نہیں، آگے کیوں بڑھے؟ وہ آپ نے اداروں پر غداری کا الزام لگایا، آپ نے اداروں کے سربراہوں پر غداری کا الزام لگایا، آپ نے پوری قومی سیاسی قیادت پر غداری کا الزام لگایا، آپ نے اسی سیفر، اسی امریکی سازشی بیانیے کو بنیاد بنا کے ڈپٹی اسپیکر کے ذریعے ایک غیر آئینی رولنگ دی، اس کے نتیجے میں آپ نے پوری پارلیمنٹ کو گالی دی، اس کے نتیجے میں تم نے سجسٹ کیا پریزیڈنٹ اسمبلی کو توڑ دی، لہٰذا قانون، وزیر قانون ہو جو اس وقت فواد چودھری ہے، اسپیکر ہو، ڈپٹی اسپیکر ہو، عمران خان ہو اور صدر پاکستان ہو، یہ سب مل کے اس نے پوری ریاست کو عالمی کٹہرے میں کھڑا کیا، یعنی اس کو باقاعدہ پوری دنیا کے ساتھ لڑوانے کی کوشش کی۔ اچھا، لیکن ایک بات ہے، اب 2 کام، میں ایک بات ہو کر، اس نے 2 چیزوں کو نشانہ بنایا، بلکہ 3 چیزوں کو، ریاست کو، ریاستی معیشت کو، اور آپ کی دفاعی قوت کو، یہ سب انہوں نے ڈیمیج کرنے کی کوشش کی۔ یہ شخص احتساب کا نعرہ لگا کر یو ٹرن لیا، نیا پاکستان کا نعرہ لگا کے یو ٹرن لیا، ریاستی مدینہ کا نعرہ لگا کے اسلامک ٹچ کا نام دے کر یو ٹرن لیا، آج حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں، کس سے حقیقی آزادی؟ آج اسی کا غلام بن رہا ہے، PR بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اسی امریکہ کے ساتھ جو کل گالی دے رہے تھے۔ اب آپ نے مواخذے کی بات کی، محاسبے کی بات کی، ہمارا مطالبہ یہ ہے، میں بحیثیت ترجمان PDM اور جمعیت علماء اسلام کے ایک ادنا کارکن کی حیثیت سے میں کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ، صدر اور عمران خان کے جتنے بھی بیانات ہیں وہ سارے سامنے رکھے، بشمول ڈپٹی اسپیکر اور بشمول قانون کے وزیر سپورٹ نے اس کو آئین شکن ثابت کیا ہے، اس کو بنیاد بنا کر اس کا مواخذہ ہونا چاہیے، اس کا محاسبہ ہونا چاہیے، صدر پاکستان کا، اس کے بھی اور عمران خان کے خلاف بھی محاسبہ ہونا چاہیے۔